بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو، تمام انسانوں کو، تمام مخلوقات کو وجود بخشا، جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اپنی بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، جس نے ہم تمام لوگوں کو وہ نعمتیں عطا فرمائی جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی آسان بناتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جن نعمتوں کے ذریعے سے ہمارا گزر بسر ممکن ہوتا ہے۔ درود سلام، رحمت برکت نازل ہو اس کے تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اور رہبری کا سرچشمہ بنایا، اور جن کی تعلیمات پر چل کر ایک انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی پر، ایسی شخصیت پر جب تک یہ دنیا قائم ہے، شمس و قمر قائم ہے، تب تک رحمت برکت نازل فرمائے، درود سلام نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس عطا کیا۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام پاک ہے جو ایک رسول پر نازل ہوا ہے، ایک نبی پر نازل ہوا ہے، کسی عام شخص کے اوپر نازل نہیں ہوا، کسی نے اس کو لکھا نہیں ہے، کسی نے اس کو تحریر نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے رسول پر یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس کتاب کو نازل ہونے میں تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا۔ ایسا نہیں کہ یہ کتاب ایک ساتھ نازل ہوئی، اکٹھا پوری قرآن نازل ہو گئی ہو، بلکہ وقتاً فوقتاً حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اس کلام کو پورا کیا، اور 23 سال کا عرصہ گزر گیا اس میں۔ 40 سال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنے، اور 63 سال میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو جب نبی اور رسول بنے ہیں تبھی سے اس قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی،
اور آپ کی وفات تک یہ جاری و ساری رہا، یعنی نزول ہونا جاری و ساری رہا، اور 63 سال کی عمر میں یہ نزول بند ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ۔ تو 23 سال میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن کی بڑی عظمت ہے اور اس قرآن کی بڑی ویلو ہے، بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے، صرف تلاوت کرنے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے اندر بیان کی گئی روشنیوں کے اعتبار سے، اس کے اندر پائی جانے والی عجائب و غرائب کے اعتبار سے، جو عجیب کا مطلب بہت ہی اعلیٰ درجہ، عجیب مطلب اردو میں ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت عجیب آدمی ہے، بہت خراب آدمی ہے، لیکن عربی میں جب عجیب کا لفظ آتا ہے تو اس کو اعلیٰ درجے پر محمول کیا جاتا ہے، یعنی کہ بہت عجیب ہے، یعنی بہت بہترین چیز۔ تو عجائب و غرائب، رموز، بلاغت، ہر طریقے کے علوم و فنون سے گھرا ہوا یہ کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس قرآن کے اندر رد و بدل کرے، تبدیلی کرے، اس میں کچھ بڑھائے، کچھ گھٹائے، یہ کسی بھی اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ ہاں، مطالبہ صرف کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ مطالبہ ہر ایک سے ہے، چاہے وہ قرآن کا ماننے والا ہو تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کہا گیا ہے، اور اگر قرآن کا ماننے والا نہیں ہے، اسلام کو ماننے والا نہیں ہے، تو یا ایھا الناس کہہ کر کے کہا گیا ہے۔ لیکن مطالبہ سبھی سے ہے، تمام انسانوں سے، بالخصوص مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا یقیناً اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، گرچہ وہ ایمان نہ بھی لائے، حالانکہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، قرآن پر چلنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر وہ ایمان نہیں لاتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس شرط کے ساتھ ساتھ کہ وہ مومن ہو۔ اگر مومن ہوگا، نیک عمل کرے گا، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی زندگی کو ہم اچھا کریں گے، بہترین زندگی گزارے گا وہ، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کے بدلے میں ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے آخرت میں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو ہم سے، آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اور آپ اس کے مطابق چلیں۔ قرآن کو پڑھنے والا، اس کے ترجمے پر غور کرنے والا، اور قرآن کے مفہوم کو سمجھنے والا، قرآن کی مراد کو سمجھنے والا اس دنیا کا سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے، سمجھنے والا۔ کیونکہ جب آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ جب تورات کو نہیں سمجھا یہودیوں نے تو معلوم ہے ان کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ تورات نہ ماننے والے یہودیوں کی مثال، چونکہ یہودی پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور یہودی اس زمانے کے جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے ان کو یہودی کہا جاتا تھا، تو وہ تورات کے پیروکار تھے۔ لیکن جو پیروکار تھے وہ تھے، جو نہیں تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے اور بعد میں تورات کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، ان کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ہاں، کوئی بتا سکتا ہے؟ بتائیے کوئی ہمت کر کے۔ گدھوں سے۔ بارک اللہ فی علمک، اللہ تعالیٰ آپ کی علم میں اور اضافہ کرے۔ گدھوں سے مثال دی گئی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو تورات دی گئی اور تورات لینے کے بعد انہوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھوں کے جیسی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، بوجھا اٹھا لیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے، مطابق عمل نہیں کیا، تو لم يحملوها كمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کے جیسی ہے۔ يحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جاتی ہیں اور اس گدھے کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر کیا لدا ہے، اور وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جاتا ہے، بوجھا ڈھوتا ہے، کتاب کا بھی بوجھ ڈھوتا ہے،
اور کتاب کو ادھر سے ادھر منتقل کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرے اوپر کیا ہے. تو بس یہی مثال ہے نا عمل کرنے والوں کی. کمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. کتنی بری مثال ہے. اللہ تعالیٰ خود مثال بھی دے رہا ہے، اور مثال دینے کے بعد بتا بھی رہا ہے کہ بڑی بری مثال ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم نے جو بولا کہ گدھے کے جیسا ہے، لیکن ایسا کرنے والا ہے. تو یہ سمجھنا ہے ان لوگوں کو جن لوگوں کو دیا گیا، یعنی علم دیا گیا، اور علم حاصل کر لینے کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑا، تو ان لوگوں کی یہ مثال بالکل پرفیکٹ ہے. یعنی بہت بری چیز ہے، لیکن ہے ایسا ہی. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا. ایک اور مثال دی گئی ہے قرآن میں، ایک اور مثال دی گئی ہے. گدھے کی جگہ کچھ اور چیز کی مثال دی گئی ہے. جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. کس کی مثال دی گئی؟ اب کوئی بتائے ہمت کر کے. کتوں سے مثال دی گئی ہے. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. ان لوگوں کی مثال جن لوگوں کو ہم نے کچھ آیتیں دی تھیں، اور آیتیں حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق عمل نہیں کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. اور اس کو ختم کر دیا، یعنی کہ عمل نہیں کیا، اس کو پسے پشت ڈال دیا، پیچھے کر دیا اس کو. تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس کی مثال کتے کے جیسی ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اگر اس کو دوڑاؤ تو بھی ہانفے گا، اور اگر کہیں آرام سے بیٹھا رہے گا تب بھی ہانفے گا. مطلب دونوں کنڈیشن ایک جیسی ہے. اگر اس کو دوڑاؤ گے تو بھی وہ زبان 5 ہاتھ کی باہر نکال کر کے ہانپتا رہے گا، اور اگر وہ کہیں بیٹھا رہے گا تو بیٹھا رہنے کے باوجود بھی وہ اپنی زبان باہر نکال کر کے ہانپتا رہے گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتے کو کبھی آپ دیکھیے بیٹھا بھی رہے گا تو ہانپتا رہے گا، اور دوڑ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہانفے گا ہی. تو دونوں کنڈیشن ایک جیسی ہے. تو یہی مثال اس لیے دی گئی ہے، کتے کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو علم ملنے کے بعد بھی، یعنی عام آدمی جو ہے جس کو قرآن کا علم ملا، اور یا یہ کہ قرآن کا علم نہیں بھی ملا، صحیح علم ملا اس کو، بھلے حدیث کے ذریعے سے ملا ہو، یا یہ کہ اسلامک لٹریچر کے ذریعے سے ملا ہو، یا یہ کہ وعظ و نصیحت سے ملا ہو. کہیں سے بھی مل سکتا ہے. ضرور نہیں ہے کہ قرآن کھول کر کے ہی اسے ملے قرآن کا علم. قرآن کا علم کہیں سے بھی مل سکتا ہے. تو کیسے بھی اسے علم مل جائے، لیکن اگر اس نے اس علم کو نہیں ڈھویا، صحیح حق کے ساتھ اگر نہیں اس کو ڈھویا، اس پر عمل نہیں کیا، لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو اس کی مثال کتے کے جیسے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تکذیب کی ہے. جن لوگوں نے، ان لوگوں کے لیے مثال ہے. تو اس سے آپ سمجھ جائیے ان باتوں سے کہ قرآن کے مطابق عمل کرنا کتنا ضروری ہے. قرآن کے مطابق زندگی گزارنا کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے. بالخصوص کتنا ضروری ہے کہ اگر وہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال گدھے اور کتے کے سے جیسی ہے، اور وہی ویلو بھی ہو جائے گی دنیا کے اندر. یہ صرف مثال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بات کہتا ہے وہ حق بجانب ہوتی ہے. اگر مثال بھی دیتا ہے تو مثال کوئی ہنسی کھیل میں اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دی گئی مثالیں بھی جو ہیں حقیقی ہوتی ہیں. آج بہت سارے لوگوں کی مثال جو مسلمانوں کی ہے کچھ علاقے میں، وہ بالکل گدھے اور کتے کے جیسی ہے. اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ عمل نہیں، ہمارے اندر عمل ختم ہو چکا ہے. قرآن صرف رہ گئی ہے ایک رسمی کتاب، ایک رسمی کتاب، اور ایک ایسی کتاب جس کتاب کے ذریعے سے برکت حاصل کی جائے. ایک ایسی کتاب جس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو یعنی تعویذ وغیرہ دیا جائے. یہ بھی ایک کام ہے، اس کا یہ بھی کام ہوتا ہے قرآن کے ذریعے سے. من جملہ کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. قرآن خوانی بھی ہوتی ہے سال میں ایک بار. اب یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، شاید اس مہینے میں پورا مہینے بھر قرآن خوانی ہوتی ہے. تو یہ سب کام کے لیے محدود ہو گیا قرآن. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، یا 10ویں دن، 40ویں، یا اور جو دن آتے ہیں خاص مخصوص کر لیے گئے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن خوانی کا اہتمام کرنا، یہی سب صرف رہ گیا ہے. باقی اس کے علاوہ قرآن سے کوئی لینا دینا حقیقت میں نہیں ہے مسلمانوں کو. آپ دیکھیے قرآن میں کہا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لیکن آج دیکھ لیجیے شاید و باید کوئی فضول خرچی سے بچا ہو. شاید و باید ہم 1% بھی نہیں کہہ سکتے. حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ 1% بھی کہنا شاید مبالغہ ہو جائے.
شاید و باید کوئی بچا ہو فضول خرچی سے. آپ مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھیے, آپ مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھ کر کے اندازہ لگائیے کہ مسلمان فضول خرچی کے کس مرحلے تک پہنچے ہوئے ہیں, اور مسلمان جو ہے اپنے قرآن کو کتنا زیادہ پیچھے ڈال چکے ہیں. الذین جعلوا القرآن عزین, قرآن میں ایک سورہ الف لام را, سورہ حجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین جعلوا القرآن عزین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. عزین لفظ بالکل صاف ہے اور قرآن کا بھی لفظ ہے. یہ مت کوئی سمجھے کہ تورات کے بارے میں کہا جا رہا ہے, انجیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہ کہہ کر کے پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے. باقاعدہ قرآن کا لفظ موجود ہے, الذین جعلوا القرآن عزین, کہ ان لوگوں نے قرآن کو بالکل اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا قرآن کے اندر. یہ نہیں کہ ہم نے کوئی فتویٰ اپنی جیب سے نکال کر کے رکھ دیا ہے, باقاعدہ قرآن کے اندر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. اسی طریقے سے غلط طریقے سے بات کرنے والوں کو کہا گیا کہ آپ غلط طریقے سے بات نہ بلکہ احسن طریقے سے بات کیجیے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور آپ میرے بندوں سے کہیے کہ جب بھی بات کریں تو احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے بات کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم, کیونکہ شیطان ان لوگوں کے بیچ میں گھومتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ باتیں خراب کرے اور غلط باتیں زبان سے نکلوائے. تو قرآن کی تعلیمات بہت زیادہ ہے, یعنی اتنی زیادہ تعلیمات ہے کہ پوری قرآن تعلیمات سے بھری پڑی ہے. سورہ بنی اسرائیل کے آپ شروع کے رکوع کو آپ پڑھیے, شروع کی آیات کو پڑھیے تو 10-12 تعلیمات بہت اہم بیان کی گئی ہے. ماں باپ سے اچھے سے بات کرنا, ان سے حسن سلوک کرنا, ان کے لیے دعا کرنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, یہ سورہ بنی اسرائیل کے ہی اندر کہا گیا ہے. اور اس کے بعد کہا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا, کہ اپنے اقربا کا حصہ دو, جو ان کا حق ہے وہ ادا کرو, اور مسکین کا جو حق ہے وہ ادا کرو, وابن السبیل, اور جو مسافر ہیں ان کا حق ادا کرو. یہ تعلیمات ہے. اس کے بعد آگے کہا گیا کہ پیٹ کے اندر پلنے والے بچے کو قتل مت کرو, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, یعنی کہ بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو, ناپ تول میں کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے, کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے لائن سے تقریباً 10-15 آیتیں بہت اہم تعلیمات پر ہے سورہ بنی اسرائیل میں. لیکن آپ جب ساری تعلیمات کو پڑھنے کے بعد مسلمانوں کا جائزہ چھوڑیے, اپنا خود کا جائزہ لیجئے. مسلمان کی سب سے بڑی پریشانی تو آج کل کی یہ ہے کہ وہ دوسروں کا جائزہ لیتا ہے, سامنے والوں کا ایکس رے کرتا ہے, MRI کرتا ہے, اور اپنا حال یہ ہے کہ کچھ ہوش حواس نہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں, ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں, ہم کہاں پر کھڑے ہیں. انسان اپنا خود کا اسکین نہیں کرتا ہے بلکہ دنیا کا اسکین کرتا ہے, دوسروں کو دیکھتا ہے کہ کہاں وہ ہے, کس پوزیشن میں ہے, اچھا ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے تعریف کرنے والے جھٹ سے تعریف کرتے ہیں اور برائی کرنے والے جھٹ سے برائی کرتے ہیں. اپنی زبان پر کوئی لگام نہیں ہے کہ ہمیں کہاں بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, کہاں تک بولنا ہے. تعریف کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے, برائی کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے آپس میں یعنی کہ بین المسلمین جو اخلاق ہیں, اللہ تبارک و جو ہم نے سورہ حجرات کی چند آیتیں شروع میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی, اس میں فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, کہ کوئی قوم کسی قوم کی برائی نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ جس کی برائی کی جا رہی ہے وہ زیادہ اچھا ہو, تمہیں نہیں پتا ہے. اور ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن, کوئی عورت کسی عورت کی برائی نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ جو عورت دوسرے عورت کی برائی کر رہی ہے وہ عورت کہیں اچھی ہو. اور یہی ہوتا ہے, اکثر یہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی باتیں نہیں کہی ہیں. میں نے کہا آپ کو کہ قرآن میں آپ ڈوبیے تو آپ کو پتہ چلے گا ہر بات اللہ رب العالمین کی کہی گئی سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ, ہو سکتا ہے کہ جس کی برائی کی جا رہی ہے وہ اچھا ہو, یا جس عورت کی برائی کی جا رہی ہے وہ اچھا ہو. اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اکثر مظلوم اپنا درد بیان نہیں کرتے ہیں, مظلوم اپنا درد جلدی بیان نہیں کرتے. ظالم خود ہی اتنا چلانے لگتا ہے کہ مظلوم خاموش رہتا ہے. یہ دنیا کا ماحول ہے. تو یہ تعلیم دی, عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کو الزام مت لگاؤ. الزام لگانا ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہو گیا ہے. کسی کے بارے میں کچھ بھی بات ہوئی,
بول دیا، آرام سے بول دیا، کون ہمارا کیا بگاڑ لے گا، ہمارا کون کچھ کرنے والا ہے۔ ولا تلمزوا، صراحت سے اللہ رب العالمین نے یہ سب لفظ استعمال کیے ہیں۔ اگر ہم مفہوم بیان کریں، اگر ہم کہیں سے لفظ نکال کر کے معنی یعنی سملر معنی بیان کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، ایک دم کلیئر الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے برے لقب سے ایک دوسرے کو مت پکارو، ایک دوسرے کو برے الفاظ سے مت پکارو۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اس طرح کا کام کرنا یعنی اسم اور فسق فجور کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یا ایھا الذین اجتنبوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، اے ایمان والو بہت ساری گمان لگانے سے بچو، ان بعد الظن اثم، کیونکہ بہت سارا گمان یہ گناہ ہوتا ہے، اور جو گمان گناہ ہوتا ہے اسے بدگمانی کہتے ہیں۔ اگر گمان صحیح لگایا گیا ہے تو اسے بدگمانی نہیں کہتے ہیں، بلکہ اگر گمان غلط ہے تو ایسی صورت میں اسے بدگمانی کہا جاتا ہے۔ تو ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت اور چغلخوری نہ کرے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ مرے ہوئے مردار جانور کا گوشت کھائے؟ مطلب کیا ہے؟ اپنے بھائی کی غیبت کرنا مرے ہوئے مردار کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو بہت ساری چیز کے، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، آج کل ان لمیٹڈ کالنگ ہے، ان لمیٹڈ نیٹ ہے، اور یہ سب برائیاں بڑی عام ہو گئی ہیں۔ آج گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، رشتے ناطے خراب ہو رہے ہیں، دوستی یاری خراب ہو رہی ہے، صرف اور صرف انہی سب وجوہات سے۔ اور اگر سورہ حجرات کی صرف 4-5 آیتوں پر آدمی عمل کر لے جو ہم نے ذکر کی ہے ابھی، اسے کہتے ہیں، بعض علماء مفسرین نے کہا ہے کہ سوشل برائی جتنی بھی ہے سب کو ختم کرنے کی یہ آیتیں ہیں، ماں ہے ماں، یعنی ساری کی ساری برائیوں کو آپ ان 4-5 آیتوں سے ختم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گھر گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے اندر کیا چل رہا ہے ابھی صحیح سے میاں بیوی کو نہیں پتہ ہے، اور میاں بیوی کے ماں باپ کو سب کو پتہ ہے، لڑکے کے ماں باپ کو ہی پتہ ہو گیا، لڑکی کے ماں باپ کو ہی پتہ ہو گیا، انہی دونوں کو نہیں پتہ ہے۔ ابھی کل کا ایک واقعہ ایسا ہی ہے کہ میاں بیوی ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں یہاں وہاں، اور لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ چھپڑ پھاڑ کے لڑائی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے حق کے لیے، اور وہاں دونوں ٹہل رہے ہیں۔ وہ دونوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے کبھی کہا ان کو، انہوں نے کبھی کہا ان کو، فون کر کے بول دیا ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہوا میرے ساتھ، وہ ساس نے یہ کر دیا، سسر نے وہ کر دیا کیا، اب وہ اس کو بیس بنا کر کے لڑ رہے ہیں آپس میں، اور یہ دونوں اپنی نیوٹرل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، یہ کس نے حالات پیدا کیے؟ ان لمیٹڈ کالنگ نے۔ اسی لیے کالنگ کے اوپر بھی بڑا دھیان دیجئے۔ ان لمیٹڈ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جتنا چاہے اتنا بات کرتے رہیں، جتنا چاہے اتنا کسی کو کال کرتے رہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ضرورت کی حد تک بات کیجئے، ضرورت کی حد تک کال کیجئے، کسی کا کال ریکارڈ مت کیجئے، کہیں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اسپیکر آن کر کے سنائیے مت۔ اس پر باقاعدہ ہم نے خطبہ بھی دیا ہے ایک مرتبہ۔ یہ بہت بڑی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے کی۔ 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اسپیکر آن ہے، جس سے بات ہو رہی ہے وہ سوچ رہے ہیں ہم اکیلے اس آدمی سے بات کر رہے ہیں، اور وہاں اسپیکر آن ہے، وہ صاحب بھی سن رہے ہیں، وہ صاحب بھی سن رہے ہیں، وہ صاحب بھی سن رہے ہیں۔ اب اس کے دل میں کچھ شاید ہے تو وہ اگل رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم صرف سامنے والوں کو سنا رہے ہیں، وہاں 4-5 لوگوں کا گروپ بیٹھ کر کے سن رہا ہے۔ یہ سب فتنہ فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ راز کی چیزیں ہیں، راز کو راز رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر راز کو فاش کریں گے آپ تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، چاہے غلط ہی چیز کیوں نہ ہو، کسی کی غلط چیز بھی راز ہوتی ہے۔ راز کو راز رکھنا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اور باقاعدہ اس پر انتقام لیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جنگ کا ایک پلان بنا رہے تھے، اور جنگ کے بارے میں ایک عورت کو پتہ چلا، ایک صحابی رسول تھے، ان کو پتہ چلا کہ جنگ کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے پورے رشتہ دار جو تھے وہ مدینہ میں نہیں تھے، ان کے کچھ رشتہ دار تھے جو مکہ میں تھے۔ تو انہوں نے سوچا اگر ہم کفار و مشرکین کو یہ خبر کر دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تیاری کر رہے ہیں، تم لوگ چوکنا ہو جاؤ، تو میرے جو گھر بار کے لوگ ہیں ان کی بڑی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اسی مقصد سے، حالانکہ ان کے مقصد کچھ اور نہیں تھا، بس اتنا مقصد تھا کہ ہمارے گھر بار کی حفاظت ہو جائے مکہ کے اندر، تو انہوں نے کچھ چیزیں لکھی اور لکھ کر کے جو ہے تو ایک عورت کو دیا، کہا مکہ کے راستے جا رہی ہو وہاں پر پہنچا دینا۔
اس میں یہی سب باتیں لکھی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک دو صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اس عورت کو پکڑو. اس عورت کے پاس ایک خط ہے اور وہ خط ہماری راز کی باتیں ہیں جو ابھی کفار مشرکین کو نہیں پتا ہے, اور یہ عورت لے کر کے جا رہی ہے. تو اس کے جو بال ہوتا ہے پیچھے جو جوڑا ہوتا ہے, عورتیں جوڑا کبھی کبھی باندھتی ہیں, اس میں وہ کاغذ چھپا ہوا تھا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ گئے انہوں نے کہا کہ کاغذ دو واپس کرو, کیونکہ ہمیں علم ہوا ہے کہ تم کچھ لے کر کے جا رہے ہو. کہا کچھ نہیں ہے, دیکھ لیجئے. کہا ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے, اس لیے عزت کا خیال کرتے ہوئے تم ہمیں صحیح سلامت وہ کاغذ دے دو. تو اس کے بعد اس نے بال کے جوڑے سے وہ کاغذ نکال کر دیا, اس میں لکھا ہوا تھا. یہ کاغذ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ایک صحابی تھے, ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, تو ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیوں ایسا کام کیا, کیا تمہیں اللہ اس رسول سے محبت نہیں ہے؟ تو انہوں نے اپنی بات بتائی اور کہا کہ یہ بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے اندر اس کا ذکر کیا ہے, اور پہلی آیت ہی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, کہ اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کے پاس محبت کا پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق ویخرجون الرسول, لمبی آیت ہے, 4-5 لائن کی ایک آیت ہے. اس میں یہ کہا کہ وہ تمہارے رسول کو باہر نکال دیتے ہیں, تمہیں باہر نکال دیتے ہیں, اور تم اتنی راز کی بات وہاں پہنچا رہے ہو. تو بہرحال وہ چونکہ پکے مسلمان تھے, ان کے اسلام کی وجہ سے ان کو سزا نہیں دی گئی. لیکن ایک بات یہاں جو پتہ چلتی ہے, ایک مسئلہ جو نکلتا ہے, وہ یہ کہ راز بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے. راز جو ہے راز ہوتا ہے, راز کو فاش کرنا یہ بہت ہی عیب کا. کسی کا زنا کا بھی اگر علم ہو جائے آپ کو, یہ بہت بھاری چیز ہے, تو اس کو بھی فاش نہیں کرنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے متعلق لوگوں تک بات پہنچا دیں جہاں ضرورت ہے. اب جیسے کوئی بچہ ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, تو اس کے غلط کام کو اس کے ماں باپ تک اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو وہ ایسے بگڑتا رہے گا. وہاں ایک الگ چیز ہوگی. اور یہی غیبت جو ہے غیبت نہیں ہے, اسی کو چغلخوری نہیں کہا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اصلاح کی نیت سے بات کہی جا رہی ہے. یہ کہا جائے گا کہ یہ اصلاح کی نیت سے بات پہنچائی جا رہی ہے, اور یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی جائز ہے, کیونکہ یہ تعلیم کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ خراب نہ ہو, ہمارے بچے کی جو خرابی ہے وہ ہم اس کے اتھارٹی کے لوگوں تک پہنچا دیں, جو مسئول ہیں, جو ذمہ دار ہیں, وہاں تک اس بات کو پہنچا دیا جائے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, یہ ہمارے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرتا چلا جا رہا ہے, ہمارے معاشرے کو برباد کرتا چلا جا رہا ہے. تو ولا تجسسوا, جاسوسی نہ. ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں جاسوسی کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں پتہ کرنے کی فلاں آدمی آج دعوت میں جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اگر ساتھ میں جانا ہے تو ٹھیک ہے. ہمیں 10 فون لگا کر کے یہ پتہ کرنے کی کیا, مثلا میں مثال دے رہا ہوں, 50 فون لگا کر کے ادھر سے ادھر نہیں پتا چلا, ادھر سے ادھر, ہمیں یہ پتہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ آدمی آج دعوت میں میرے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا, یا کل ولیمہ ہونے والا ہے, پرسوں ولیمہ ہونے والا ہے, میرے ساتھ رہے. ہاں دوستی یاری ہے, بے تکلف ہوئی تو بات الگ ہے. لیکن کسی کے بارے میں ہمیں راز کی بات جاننا, وہ کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, آج کیوں نہیں ملا, کل کیا ہے. تو اب ہم دیکھیے خیر خواہی کی نیت سے تو یہ سب کام کرتے نہیں ہیں. صف میں, نماز کی صف میں ایک ٹائم میں اگر کوئی مقتدی نہیں آتا تو کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ فلاں صاحب نہیں ہے, چلو فون کر لیں, پوچھ لیں کیوں نہیں آئے ہیں, کل پتا چلا تھا کہ وہ بیمار ہے, کہیں بیمار زیادہ تو نہیں ہے. یہ نہیں ہے, یہ جبکہ جاسوسی جائز ہے, اسے خیر خواہی کہتے ہیں. یہ نہیں ہے قوم میں کہ پتہ کریں نماز پڑھنے کیوں نہیں آیا, کل پتہ چل رہا تھا کہ وہ بیمار ہے, تھوڑا اس کی بیماری کچھ بڑھ تو نہیں گئی ہے, کہیں ہاسپٹل تو نہیں ایڈمٹ ہو گیا ہے, کچھ گھر والے اس کے پریشان تو نہیں ہیں. جہاں جاسوسی کرنا چاہیے, جہاں پتہ کرنا چاہیے, جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں, وہاں ہم کچھ نہیں کرتے. اور جس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, ہم سب کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے کیا کریں گے؟ ہم سب کے بارے میں پورا اس کا بایو ڈاٹا, پوری سی وی اکٹھا کر کے ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا کر لیں گے کسی, کیا اس کی زندگی کی خوشی اور غم کے ہم مالک بن جائیں گے؟ ہم کیا کر لیں گے اس سے؟ ہمیں تو کچھ نہیں اس سے لینا دینا ہے. کچھ لینا دینا ہے تو اس کی حد تک بس اتنا آپ جان پہچان رکھیے, اتنا آپ بات چیت کریے, اتنی آپ معلومات حاصل کیجیے جتنا آپ کو ضرورت ہے. باقی اس سے آگے بڑھ کر کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے.
ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے پوری قوم غیبت میں لگی ہوئی ہے. آپ شادی کے محفل دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ مسجد اب محفوظ نہیں ہے. اسلامی مجلس کے نام پر مجلسیں قائم ہوتی ہیں لیکن مجلس پوری غیبت اور چغلخوری کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے. آج کوئی مجلس دیکھ لیجیے، خطاب ختم ہوتا ہے، تقریریں ختم ہوتی ہیں، نماز ختم ہوتا ہے، 2-4 لوگ بیٹھے ہیں اچھی بات کریں، لیکن نہیں، ہماری عادت ہو گئی کیونکہ ہم ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے ماحول میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ہم ایسے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں وہی عادت لگتی چلی جا رہی ہے. دیکھیے صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے اور ماحول میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی کا ہمارے اوپر ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑتا ہی پڑتا ہے. ہم ایسے ماحول میں رہ رہے، اچھے لوگ جن کو غیبت چغلخوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بہت بڑے غیبت چغلخور بن جاتے ہیں، غیبت کرنے والے بن جاتے ہیں، ان کے اوپر ماحول کا اثر پڑتا ہے. اچھا آدمی جو بے نمازی ہوتا ہے نمازی کے ساتھ رہتے رہتے نماز پڑھنے لگتا ہے، شرابی اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے شراب چھوڑ دیتا ہے. تو یہ سب چیزیں صحبت پر اصل ہوتی ہیں اور ہمیں صحبت اچھی رکھنا یہ ضروری ہے. تو میں اصل یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ ہمیں عمل کے لیے دی گئی ہیں. قرآن ہمیں عمل کے لیے دیا گیا ہے. قرآن بہت بہترین کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر علوم رکھے ہیں، ہر بات رکھی ہے. حوصلہ افزائی کی بات ہو، آگے بڑھنے کی بات ہو، سبقت لے جانے کی بات ہو جائز طریقے سے، عبادات و ریاضات کی بات ہو، یا اسی طریقے سے اپنا گھر مکان آپ کیسے چلائیں، اپنی زندگی کیسے گزاریں، اسی طریقے سے جو ہے آپ اپنے اسکول کالج میں کیسے رہیں، اپنے دکان میں کیسے رہیں، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا تعلق رکھیں، چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں. ہر چیز کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے اور اس کی تفصیلات احادیث کے اندر ہے. لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کی تعلیمات سے کوسوں دور ہو چکے ہیں. مسلمانوں کے یہاں ہر چیز میں صرف اور صرف چند رسم رہ گئی ہے، ہر چیز میں، حتیٰ کہ عبادت میں بھی انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، صرف رسم رہ گئی رسم ادا، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. اذان دیکھیے، اذان میں روح بلالی نہ رہی. اسی طریقے سے تمام کے تمام اعمال میں بس ایک رسم رہ گئی ہے، جو حقیقی جو اس کی روح ہوتی ہے وہ سب ہمارے اندر نہیں ہے. مسلمان عمل سے کوسوں دور ہے. ایک آدمی کا جب پہلی شادی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ پہلی شادی ہے، دیکھنا دنگ رہ جائیں گے، لوگ دنگ رہ جائیں گے، ایسی شادی کریں گے اچھے دیکھتے رہ جائیں گے. اور یہی مزاج سب کا بن گیا دھیرے دھیرے. پھر اس کے بعد دوسرے کا نمبر آ گیا، دوسری شادی ہے، یہ کہے گی دیکھو یہ لڑکی ہے تو یہ لڑکا ہے، کہے گا دیکھو پہلے والے کی اتنی اچھی کی ہیں، اپی کی اتنی اچھی شادی کی ہے، یا بڑے بھیا کی اتنی اچھی شادی کی ہے، اور ہماری شادی آئی تو کنجوسی کر رہے ہیں، اس میں ارمان نکالے جاتے ہیں. اور جب آخری شادی آتی ہے تو کہتے ہیں اب آخری ہے، جتنا ارمان نکالنا ہے نکال لو، اب تو پوتی پوتا میں دیکھنا پڑے گا، یہی آخری ہے جو ہے، اب اس میں ارمان نکالا جاتا ہے. یہ ارمان نکالتے حالت یہ ہوگی لگن اور رت جگہ شادی کے برابر ہو گیا. آج لگن اور رت جگہ جو ہے وہ شادی کے بالمقابل ہو گیا، اور شادی جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے وہ آپ ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں. اور قوم کے اوپر پیسہ لگانا ہو تو پھر یہ قوم جو ہے کتنا پیچھے بھاگتی ہے آپ دیکھ لیجیے. قوم کو تعلیم کی کتنی ضرورت ہے، اسی طریقے سے قوم کو صحت کی کتنی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے قوم کو اور دیگر چیزوں کی کتنی ضرورت ہے. ہر چیز میں مسلمان فیل ہیں، ہر چیز میں، جس چیز میں پاس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو تعلیم کے نام پہ کچھ نہیں رہ گیا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک صاحب نے بولا کہ جمعہ کے خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھنا چاہیے، جمعے کے خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھنا چاہیے. عام طور پہ ایسا کنسپٹ ہے کہ جمعہ کے خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن جب آپ حدیث پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ حدیث میں کچھ اور بات کہی گئی ہے، بالکل الگ بات کہی گئی. بخاری شریف، ترمذی اور دیگر مسلم کی کتابوں کو جب آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں، اس مسئلے میں جب آپ غور کریں گے تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آپ مسجد میں اس وقت آئے ہیں جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، پہلے آئے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، جو پہلے آ گئے وہ پہلے آ گئے. جو دوران خطبہ جو لوگ آئے ہیں مسجد کے اندر، ان لوگوں کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہی بیٹھیں دوران خطبہ.
ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، داخل ہوا مسجد کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا قم صلی، کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو۔ اصلیتا، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھو، خفیف یعنی ہلکی نماز پڑھو 2 رکعت۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی واضح حدیث ہے، کوئی ڈھیل ڈال ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، جو الفاظ ہے وہی معنی ہے ایک دم صاف۔ تو کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور ہلکی نماز پڑھو، بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد مسلم شریف کے اندر اور واضح ہے، مسلم شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب، کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو فلیصلی رکعتین، تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھے، قبل ان یجلس، اس لفظ کا اضافہ بھی ہے، قبل ان یجلس، اس کے پہلے کہ وہ بیٹھے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ والامام یخطب، بالکل صراحت ہے، اور امام کیا کرے؟ خطبہ دے۔ امام کیا کرے؟ خطبہ دے، ایک دم صاف ہے۔ یہی الفاظ اور بھی کتابوں کے اندر ہے۔ جب یہ چیز دکھائی گئی، پہلے تو اعتراض کیا، کسی نے پڑھا خطبے کے دوران، تو ایک صاحب نے منع کر دیا، ایک مولوی صاحب نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب اس کو حدیث پیش کی گئی، دکھایا گیا بھائی دیکھیے یہ ہے، اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا مسلک اس سلسلے میں یہ نہیں ہے، ہم لوگوں کا مسلک اس سلسلے میں کیا ہے کہ ہم لوگ خطبے کے دوران نماز نہیں پڑھتے۔ اب بتاؤ کہاں دین رہ گیا، کون سا اسلام رہ گیا؟ آپ بتائیے، ہمیں جواب دیجیے۔ پہلے بولتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، آپ کا عمل غلط ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب حدیث دکھائی جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی بات دکھائی جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلک کی چیز نہیں ہے۔ اب بتاؤ، اسلام اسی کا نام ہے؟ یہی سب قرآن کرنے کے لیے آیا تھا دنیا میں، یہی سب قرآن کی تعلیمات ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کر لو۔ ہو کون؟ ہو کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے، ہو یہاں پر ناؤن ہے، اور اس کا ناؤن جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اوپر چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم ان کی اطاعت کر لو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، تَهْتَدُوا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ یعنی اگر ہدایت چاہیے، یہاں شرطی جملہ شرطیہ بھی ہے، عربی گرامر آپ لوگ کو نہیں آتی ورنہ اور اچھے سے سمجھ میں آتا، یہ جملہ شرطیہ ہے، کنڈیشنل سینٹنس ہے۔ اگر تم اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہی کامیاب ہوگے۔ یہاں اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے اور آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی باتیں ہیں یا اللہ رب العالمین کی جو باتیں ہیں اس کو ہم بالکل کنارے کر دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ تو آپ سوچئے پھر ایسے لوگ ہمارے پر حکومت نہیں کریں گے، ایسے راستے ہمارے تنگ نہیں ہوں گے، ایسی حکومتیں آئیں گے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ تو جینا حرام ایسے تھوڑی نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بڑی کارستانیاں ہیں ہم لوگوں کی، اس کے پیچھے بڑے بڑے وجوہات ہیں جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں یا اس کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس پر نگاہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتے ہیں۔ چاند گرہن سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقاعدہ مسجد کے اندر، اور باقاعدہ الصلاۃ جامعہ کہا گیا، اکٹھا کرنے کا یہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ نماز جمع کرنے والی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب نماز استسقاء ہوتی تھی، یا اسی طریقے سے کسوف یا خسوف یعنی سورج گرہن چاند گرہن کی نماز ہوتی تھی، یا اسی طریقے سے اور کوئی بڑا اعلان ہوتا تھا، تو اس طریقے سے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ تو باقاعدہ عورتیں تک جمع ہوتی تھیں، عورتیں جمع ہو کر کے چاند گرہن سورج گرہن کی نماز پڑھتی تھی مسجد میں آ کر کے، مرد پڑھتے تھے، صرف جو عورت حائضہ ہوتی تھی وہی نہیں آتی تھی، باقی نارمل عورتیں آتی تھیں، اور اتنی لمبی قرات ہوتی تھی، اتنی لمبی قرات ہوتی تھی کہ آپ قربان جائیے اس نماز پر۔ پہلی اور سورج گرہن چاند گرہن کی نماز پر ڈیفرنس ہے، ڈیفرنس اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 قیام 2 رکوع 2 سجدہ۔ جنرلی نماز میں کیا ہے؟ 1 قیام 1 رکوع اور 2 سجدہ ہوتا ہے ایک رکعت میں، ایک رکعت میں 1 قیام 1 رکوع اور 2 سجدہ ہوتا ہے، لیکن چاند گرہن سورج گرہن کی نماز میں 2 قیام 2 رکوع اور 2 سجدہ، سجدہ 4 نہیں کرنا ہے، سجدہ 2 ہی رہے گا، بس قیام اور رکوع ایک ایک بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں بہت لمبی لمبی قرات کرتے تھے، بڑی بڑی سوریں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی لمبی قرات پڑھتے تھے۔ اب پڑھتے تھے، اس کے بعد رکوع کرنے جاتے تھے، پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے تو پھر ہاتھ باندھ لیتے تھے۔ اب رکوع سے آدمی سیدھے کھڑا ہوتا تو کہاں جاتا ہے؟ سجدہ کرنے جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، بلکہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کے پھر ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر قرات کرنا شروع کر دیں گے، پھر رکوع کریں گے، اور قرات کی اتنا بڑی رکوع ہوتی تھی، قرات کی اتنی بڑی سجدہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ اس میں جمع ہوتے تھے۔ آج سورج گرہن چاند گرہن کی نماز مفقود ہو گئی ہے،
مفقود ہو گئی ہے مطلب غائب ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. صرف معلوم ہے کس وجہ سے؟ صرف یہی بات کی وجہ سے کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے جماعت سے یہ نماز پڑھنا. سورج گرہن چاند گرہن کی نماز جماعت سے پڑھنا ہمارے مسلک میں نہیں ہے. صرف یہی بات کہی گئی اور یہی بات کہہ کے اس کو ختم کر دیا گیا. آپ نے کبھی پڑھی ہے سورج گرہن چاند گرہن کی نماز؟ کبھی اتفاق ہوا؟ ہر سال 2-3 بار ہوتا ہے سورج گرہن چاند گرہن. کوئی یہ نہ بولے کہ ارے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تک تو ہمارے آنکھ کے سامنے پڑھا ہی نہیں ہے سورج گرہن چاند گرہن. کوئی آدمی یہ بات نہ بولے. ہر سال 2-3 چاند گرہن یا سورج گرہن ملا کر کے ہو ہی جاتے ہیں، اور ہم لوگ ہر سال پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ. اور ہمارے ادھر طرف تو اور بہت زیادہ اہتمام ہے. ادھر بھی الحمدللہ اہل حدیث مساجد میں ہی اہتمام ملے گا آپ کو، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن حدیث کو بالکل ڈکٹو فالو کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی بھی تام جھام، کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں. بالکل واضح اور کلیئر بات ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قرآن میں جو لکھا ہے، حدیث میں جو لکھا ہے وہی عمل کرو. یہی ہم سے کہا گیا ہے. قرآن اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تو یہی نہ کہا ہے. قرآن آپ پڑھیے تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ یہی نہ کہا اس کی اتباع کرو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس کے مطابق عمل کرو. وَلَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے آپ کی جانب جو کتاب نازل کی ہے وہ ہر چیز بیان کرتی ہے. اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی اطاعت کرو. تو یہی ہم سے کہا گیا ہے. لیکن بہت افسوس، یہ میں ایک دو صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے سوشلی طور پر آپ دیکھ لیجئے، چاہے عبادت کے طور پر دیکھ لیجئے، چاہے آپ اپنے خاندانی مسائل کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، گھریلو مسائل کے اعتبار سے دیکھ لیجئے. ہر جگہ مسلمان قرآن سے دور کھڑا ہے، قرآن کے دائرے میں نہیں ہے. صرف چند رسم و رواج ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، قرآن خوانی وغیرہ کی شکل میں جو کام ہوتا ہے بس وہی اتنا ہے جو کہ ہو رہا ہے قرآن کے نام پر. باقی کوئی بھی چیز ہو نہیں رہی ہے. ہم لوگ قرآن کے دائرے سے بہت دور ہو چکے ہیں میرے بھائی. اور جب تک ہم قرآن کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئیں گے ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لا یصلح آخر هذه الامہ. اس امت کے آخر لوگوں کی، آخر مطلب بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی الا بما صلح اول، مگر اسی چیز سے اصلاح ہوگی جس سے ان کے پہلے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. پہلے کے لوگ یعنی صحابہ اکرام، اسلاف، ان کی جس چیز سے اصلاح ہوئی ہے، جیسے وہ سیدھے راستے پر آئے بعینی وہی چیز سے یہ بھی سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں. باقی کوئی چیز ان کو سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی ہے. ہر چیز میں ہمیں دیکھنا ہے، عبادت کا معاملہ ہو، چاہے سوشلی معاملہ ہو، چاہے خاندانی مسائل ہو، چاہے ہماری زندگی کے ہر طبقے میں، ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے. تب تو آپ کامیاب ہوں گے. بھلے آپ ظاہری طور پہ دنیا میں کامیاب نہ ہو پائیں، یہ مت سمجھو کہ آپ سب کچھ کر لو گے تو دنیا میں کامیاب ہو ہی جاؤ گے. اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنی بیوی سے پریشان نہ ہوتے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی سے پریشان نہ ہوتے، اور اسی طریقے سے بہت سارے نبی تھے جو اپنے باپ سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے پریشان تھے. کچھ بھی نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کی دنیا بالکل بیٹر ہو ہی جائے گی، ایسا نہیں ہے. ہوگی انشاءاللہ، سکون ملے گا، آرام ملے گا، ایک اطمینان رہے گا کہ ہم قرآن حدیث کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن مرنے کے بعد کی زندگی کی گارنٹی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مرنے کے بعد کی زندگی، وفات کے بعد کی زندگی کی بالکل گارنٹی ہے کہ آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کامیاب ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے قرآن کو قرآن سمجھیے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف پیغام بھیجا ہے. اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، اس کے مطابق عمل کیجیے. نہ سمجھ میں آئے تو اپنے بڑوں سے پوچھیے، اپنے علماء سے پوچھیے، خود مختار بھی مت ہو جائیے. آج کل بہت بڑا مسئلہ یہ ہے نوجوانوں کا، جو پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ اتنا بھینکر پڑھتے ہیں کہ پھر اب وہ ان کے نزدیک جو ہے تو جتنے ہیں سب نیچے رہتے ہیں، پیر کے نیچے. کوئی دین کا کام کرنا شروع کرتا ہے تو جب وہ کام کرتے 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 اونچائی تک پہنچتا ہے وہ سمجھتا ہے بس سب نیچے ہی ہیں، بس ہم ہی ہیں وہاں تک، اور کوئی ہے نہیں. یہ بھی بہت بڑی ایک پریشانی ہے قوم کے ساتھ. ہمارے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ایک دو آزمائش نہیں ہے، بڑی آزمائش ہے، بڑی پریشانیاں ہیں. تو اس لیے تھوڑا اپنا ایک بیلنس بھی بنا کر کے چلیے. ایسا نہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے مرزا ہو جائیے، انجینئر، کہ معاویہ کو بھی گالی دے دو، ان کو بھی گالی دے دو، ان کو بھی گالی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلاف بول دو، جو چاہے وہ اب آزاد، لب تیرے آزاد ہے، جو چاہے بول. وہ والا بھی کنڈیشن نہیں آنا چاہیے، ویسی کنڈیشن نہیں آنی چاہیے.
اگر کہیں گڑبڑ سڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ اپنے جو باوقار علماء کرام ہیں جو آپ کے گھر کے آس پاس رہتے ہیں، 10-10 سال اپنی زندگی انہوں نے مدرسے میں گزاری ہے، ان سے آپ کنسلٹ کیجئے، ان سے بات کر کے مسئلے کو حل کیجئے، خود سے ہی سب کچھ مت بن جائیے۔ تو ایک بیلنس اور موازنہ بھی ہونا چاہیے، ایک یعنی کہ آپ حد سے بھی پار نہ ہو، اور اپنی زندگی کے اندر تکبر، اپنی زندگی کے اندر گھمنڈ کو دور کیجئے۔ قرآن کے اندر باقاعدہ صاف صاف یہ سب باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت جس سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، اس میں متکبر کا لفظ ہے۔ جب یہ سارا کام آپ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ من جملہ یہی بات کہنا ہے آخری میں خلاصہ کلام کے طور پر کہ آپ قرآن کے قریب ہوئیے، قرآن کے قریب ہوئیے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے غور کیجئے، سمجھیے، اور اس کے بعد جو ہے اسی کے مطابق عمل کیجئے۔ احادیث کو پڑھیے، احادیث کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ بہت کمزور ہیں، ہماری کمزوری کو دور کر دے۔ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ۔ جب وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ شہادتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ جو لوگ بے یار و مددگار ہیں، مصیبت میں گھرے ہیں، تو ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں میں جو لوگ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کی مصیبتوں کے راستے آسان نہیں ہیں، تو ان کی مصیبتوں کے راستے کو آسان کر دے۔ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کی خدمات انجام دیتے ہوئے زندہ رکھ۔ جب وفات کا وقت آئے تو خاتمہ بالخیر فرما۔ قرآن سے قریب کر دے، نماز روزے سے قریب کر دے۔ ہم تمام لوگوں کو اے اللہ رب العالمین اپنے دین کا سچا شہدائی بنا دے۔ ہم تمام لوگوں کو لوگوں کی مدد کرنے والا بنا، جو بھی مسائل ہیں قوم کے اسے حل کرنے والا بنا۔ ہم تمام لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کو تو حل کر دے۔ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، اسلامی جو بھی ادارے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔